اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانے تلاش کیا کرتی ہیں۔ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، شب برات آنے والی ہے۔ اب میرا خاص پیغام نوجوانوں کے نام، جن کے ہاتھ میں موبائل ہے ان سب کے نام، جو اینڈرائیڈ موبائل چلاتے ہیں، جو آئی فون چلایا کرتے ہیں، یہ تمام علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کریں گے میری بات کی، گواہی دیں گے، بتائیں گے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ بھی خود بخوبی جانتے ہو ہماری حالت کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ شب برات آنے والی ہے، شب توبہ کہا جاتا ہے اس کو، توبہ کی رات آنے والی ہے۔ اب ہم لوگ میسج کرنا شروع کریں گے، واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، اور ہم فیس بک پر پوسٹ کریں گے۔ اب ہم جو ہے بڑے بڑے لمبے لمبے پوسٹ تیار کریں گے، فیس بک پر واٹس ایپ پر بھیجیں گے، ہم جو ہے ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی پوسٹ کریں گے، ہم سارے واٹس ایپ پر، ساری سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اب ہم سارے کے سارے لوگ سوشل میڈیا والے مسلمان کیا کریں گے؟ اب شب برات جیسے جیسے قریب آئے گی میسج کریں گے، دوست کو میسج کرے گا، بھائی شب برات آ رہی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اگر میری ذات سے تمہارا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عجیب تماشا ہے، یہ موبائل والے مسلمان، یہ فیس بک والے مسلمان، یہ واٹس ایپ والے مسلمان واٹس ایپ پہ میسج تو کرتے ہیں کہ اگر دل دکھا ہے تو معاف کر دو، لیکن بھائی گھر میں ہے، اس کا دل دکھایا ہے، اس سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کا مسلمان ہے، سوشل میڈیا پہ لمبا میسج کرے گا، فیس بک پہ لمبا میسج کرے گا، ماں کا دل دکھایا ہے، باپ کو ستایا ہے، باپ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، باپ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، سارے زمانے سے سوشل میڈیا پر معافیاں مانگ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح، بالکل حق ہے۔ جہاں میں زور سے بولتا ہوں وہیں یہ مائک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ جی مگر میں چاہتا نہیں تھا کہ اس سچائی کو بیان کروں، لیکن وہ سچائی کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ اس مائک کو اتنی برکتیں، اتنی ترقیاں دے کہ آگے اس کی یہ دقت بھی ختم ہو جائے، جی اور آگے میرے بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ اس مائک کو پڑھیں تو انہیں اچھا لگے، خوش، بہت اچھا بج رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تھوڑا سا خشک محسوس ہو رہا ہے، اور جہاں ہم زور سے بولتے ہیں وہاں یہ ڈاؤن پڑنے لگتا ہے، یا تو وولٹیج کم ہے یا کچھ نہ کچھ ہے گڑبڑ۔ بہرحال اس کے وولٹیج کم ہو سکتے ہیں مگر ہمارے وولٹیج ہوتے سے، کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ بے شک، سبحان ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری حالت یہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پہ میسج تو کر دیں گے، مگر آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ تمام چیزیں اندر ہے۔ اور واٹس ایپ پہ دیکھو ہم سے پکا مسلمان کوئی نہیں، جی فیس بک پہ دیکھو ہم سے پکا ایمان والا کوئی نہیں، ہم اتنے پکے مضبوط ایمان والے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سب کچھ کریں گے، مگر آؤ میرے عزیزو کاش ہم فیس بک واٹس ایپ پر ہی نہیں کرتے، سچ میں اپنی زندگی میں آقا کی تعلیمات کو لے آتے، سچ میں ہم اپنوں کو منا لیتے، سچ میں ہم اپنوں کا جن کا دل دکھایا ہے انہیں راضی کر لیتے، اور ان سب کو راضی کرتے مگر اپنے پروردگار کو راضی کر لیتے۔ یار عجیب تماشا ہے، ہم ساری دنیا کی محبتیں دیکھتے ہیں، دوست اپنے دوست کی محبت دیکھتا ہے، کہتا ہے دوست تیرے لیے جان حاضر ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے مجھ پر احسان کیے ہے، تو میرا محسن ہے، میں تیرے لیے جان بھی قربان کر دوں گا۔ عجیب تماشا ہے، دوستی میں جان دینے والا پروردگار کے احسان یاد نہیں کرتا، کبھی رب کے لیے یہ جملہ اس کی زبان پر نہیں آتا، یا اللہ تیرے بڑے احسان ہیں میں تجھے راضی کروں گا، یا اللہ تیرے بڑے احسان ہیں میں تیری رضا کے لیے کام کروں گا، اے مولا میں سجدے کروں گا، اے پروردگار تجھے راضی کروں گا۔ ارے دیکھو تو ذرا پروردگار کا پیار کیا ہے۔ شب برات آنے والی ہے، نور الحرمین کانفرنس میں آنے والوں اپنے سینوں میں یہ نور اتار کے جاؤ، یہ نور قرآن ہے، یہ نور قرآن ہے، یہ آقا کائنات کی تعلیمات کا نور ہے، اس کو ذرا سینوں میں
में उतार के जाओ ताकि सीने मुनव्वर हो जाए, दिल की दुनिया बदल जाए, जगमगाने लगे। आओ सुनो अल्लाह कितना प्यार फरमाता है। अल्लाह ताला की रहमतें बहाने तलाश किया करती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का ऐलान है, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए यानी गुनाह कर लिए। तुमने गुनाह तो कर लिए, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अब गुनाह तो हो गए, मगर किधर जाओगे, किधर भागोगे? जिधर भी जाओगे धुतकारे जाओगे, जिधर भी जाओगे मारे जाओगे, जिधर भी जाओगे लानतें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब की बारगाह में आ जाओ, अपने रूठे रब को मना लो, वो इतना करीम है। तुम परवरदिगार की बारगाह में आओगे, सर झुकाओगे, दो आंसू लेके आओगे, फिर उसकी रहमतें देखना, उसकी रहमतें मुंतजिर है, आगोश में ले लेंगी। अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। परवरदिगार की रहमतें मुंतजिर है। आए गुनाहगार, आए खताकार, आए मुजरिम, आए कोई सियाकार, आएगा गुनाहगार होगा, और जब जाएगा तो पारसा बन के जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, नूरुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नवाजने वाला तो खुदा है ना, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक सुभान अल्लाह। वो परवरदिगार, उसी रब ने कुरान मजीद में फरमाया तुम आओ, तुम्हारे रब की रहमतें मुंतजिर हैं। बेशक तुम रब की बारगाह में आओ, तुम्हें अल्लाह इज्जतें अता करेगा। तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, तुम्हें परवरदिगार दुनिया में सर बुलंद कर देगा। तुम्हारा सर रब के हुजूर झुकेगा, फिर अल्लाह तुम्हारे सर को कहीं और झुकने नहीं देगा। इस सर की इज्जतें अल्लाह बुलंद फरमा देगा। और सुनो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया गम न करो, खौफ न खाओ, बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारा मुहाफिज व निगहबान है। वो तुम्हें इज्जतें अता फरमाने वाला है, वो तुम्हें मदद अता करने वाला है, वो तुम्हें नवाजने वाला है, वो तुम्हारी किस्मतों को बदलने वाला है। इसलिए बदलने वाला है, इसलिए प्यार करता है, इसलिए नवाजता है, क्योंकि उस परवरदिगार ने तुम्हें और मुझे मुस्तफा का गुलाम जो बना दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतना प्यार, ये इतनी रहमत है। अच्छा उम्मतें तो और भी गुजरी ना, किसी उम्मत पे अजाब आया, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश कर दी। अगर किसी ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला का अजाब आया नाफरमानियों की बुनियाद पर, तो परवरदिगार का गज़ब और उस रब का कहर देखो कि उसने जो है तूफान के जरिए तबाही तबाही, हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखा दिए। कभी अल्लाह ने शक्लें मस्ख कर दी, अजाब आया तो किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को जानवरों की शक्लें दे दी गई, खिंजीर बना दिया गया। हक है। एक नाफरमानी पर अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया। सुना नहीं आपने कौम हूद का क्या हुआ? अल्लाह ने बंदर बना दिया।
آج کے جلسے میں آنے والوں، آج جب جلسے سے واپس جانا تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، شیشہ آپ کے سامنے ہوگا، اپنا چہرہ آئینے کے اندر دیکھنا، اور آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھو گے تو چہرہ دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ کیا؟ اس رب کا شکر بھی ادا کرنا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اے مولا اے پروردگار تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا فضل ہے۔ یا اللہ انہوں نے نافرمانی کی، تو نے انہیں بندر بنا دیا، میں صبح سے لے کر رات تک ایک نہیں سینکڑوں نافرمانیاں کرتا ہوں، مگر میرا چہرہ سلامت ہے، میری شباہت سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے، مجھے بندر نہیں بنایا گیا، میری شکل کو بگاڑا نہیں گیا۔ غور کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا اور اس کو اپنے سجدوں کا، اپنی بندگی کا کمال نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ تمہارے میرے اعمال کا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا، یہ تمہارے میرے اعمال کا کمال نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کمال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے افضلیت اس لیے دی، پیار اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے اسی مخلوق کو چنا، اسی شباہت کو چنا، اسی خد و خال کو چنا، اسی اللہ تعالیٰ نے لبادے کو چنا، اسی میں بھیجنا تھا، تو اللہ نے انسان کو بنایا، بڑی شان کے ساتھ بنایا۔ جب بنایا تو اعلان پہلے کر دیا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، پروردگار نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی کا اعلان پہلے ہی کر دیا۔ اچھا ایک بات ذرا میں آپ سے پوچھوں، اللہ نے بنایا بعد میں، لیکن یہ اعلان پہلے کر دیا کہ خلافت عرضی انسان کو عطا کروں گا، زمین کی خلافت انسان کو عطا کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو بنایا تو یہ اعلان کر دیا کہ زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے، زمین کی خلافت دی جا رہی ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ بات کو سمجھیں گے، اللہ نے پیدا کیا، بنایا، روح ڈالی، اعلان کیا تھا؟ زمین کے لیے، زمین کی خلافت، زمین میں خلیفہ، لیکن رکھا کہاں؟ بنا کے اللہ نے جنت میں رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب زمین کی خلافت دی تھی تو فوری طور پہ زمین پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیا بات ہے، واہ۔ جب اللہ نے خلافت عرضی پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا تو بنا کر فوری طور پہ زمین پہ بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر یہ اللہ کا پیار تھا کہ اللہ نے پہلے جنت میں بھیجا اور ذہن دے دیا، مزاج دے دیا۔ کیا گویا پروردگار نے جنت میں حضرت آدم کو بھیج کر مزاج دے دیا، آدم جانا تو زمین پر ہے، آباد تو زمین پہ ہونا ہے، لیکن تھوڑے وقفے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ایک زندگی مقررہ وقت ہوگا، ایک زندگی دی جائے گی جب تک زمین پہ رہنا ہے، لیکن پھر واپس آنا ہے تو ذرا اپنا ٹھکانہ دیکھتے جاؤ، اپنی منزل کو دیکھتے جاؤ۔ اصل ٹھکانہ جنت ہے، اصل ٹھکانہ تمہارا یہ ہے، اصل منزل تمہاری یہ ہے۔ یہ حضرت آدم کے ذریعے انسان کو اللہ نے ذہن دیا، فکر دی، اے انسان یہ میری منزل ہے، اب تو زمین
پہ تو جائے گا مگر زمین پہ جانے کے بعد اس ٹھکانے کو مت بھولنا، اس منزل کو یاد رکھنا، اس ٹھکانے کو دل میں بسا کے رکھنا، یاد رکھنا تیرا ٹھکانہ یہ ہے تو کام وہ کرنا جن کاموں کے ذریعے تو واپس اسی اپنی منزل پہ آ جائے۔